کے حبیب کا احسان. وہ چھوٹی بچی آقا نہیں آئے تھے، آقا نہیں آئے تھے، آقا نہیں آئے تھے. سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا، زندہ درگور کرتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی، میرے مولا اب ظلم کی حد ہو گئی، آج اللہ اپنا حبیب بھیج دے، اپنا حبیب بھیج دے. اللہ اللہ جب آقا آئے ہیں، آقا نے بتا دیا اے لوگوں جن کے یہاں جو بیٹی ہو، جن کی تین بیٹی ہو، ان کو زندہ دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جن کی دو بیٹی ہو یا تین ہو، بعض روایت میں آیا ایک ہی کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کرے، ان کی شادی کرے. آقا نے فرمایا جب قیامت قائم کی جائے گی، اللہ کی عدالت کی کرسی سچی ہوگی، تمام انبیاء ہوں گے، سب ہوں گے. ایسے وقت میں محمد رسول اللہ، میں جنت کا مالک، میں اللہ رب العزت کا محبوب جنت میں جاؤں گا، اور جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں گے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. اے بیٹیوں، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، میرے محبوب کی آمد، میرے آقا کی آمد، بھکتی کی آمد، بھکتی کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے بیٹیوں، آج آقا کی آمد پہ جشن مناؤ حد میں رہ کر، اور تمہیں سب سے زیادہ جشن منانا ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فضل رسول اللہ اور خاچہ ہی میرے مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کعبہ اللہ کا، وہ کعبہ اللہ کا، وہ کعبہ اللہ کا. جہاں پہ گنہگار بڑا سے بڑا گنہگار جائے، جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے، نظریں جھکتی ہیں، اور پھر آنسو کا گویا دریا بہنے لگ جاتا ہے آنکھوں سے. لیکن اس وقت کا کعبہ ہے، آقا نہیں آئے تھے. کعبہ کی بات بتاؤں، اللہ اللہ اللہ. تفسیر روح البیان نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں فرمایا جب آقا نہیں آئے تھے تو عرب والوں کے عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے، ننگے ہو کر کعبے کا طواف. اللہ جس کعبے معظمہ کے سامنے بدکار سے بدکار جائے تو آنکھیں شرمناک ہو جائے، دل پانی پانی ہو جائے. اللہ لیکن اسی کعبے کے سامنے وہ اتنے بڑے بدبخت تھے، ننگے ہو کر طواف کر رہے تھے، کعبہ رو رہا تھا. اے میرے مولا، اے میرے مولا، میری عزت کو بحال کر، میری عزت کو بحال کر، میری عزت کو بحال کر. اپنا آخری محبوب بھیج دے، اپنا آخری محبوب بھیج دے، اپنا آخری محبوب بھیج دے، اپنا آخری محبوب بھیج دے. کعبہ 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 جو اللہ کا گھر ہے. جب محبوب نہیں آئے تھے، محبوب کی آنے کی دعا کرتا تھا. جب آقا آئے، روایت میں آیا ہے الخزائن الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب آقا کی ولادت ہوئی، کعبے کی دیوار سے 7 دن تک کے آواز آ رہی تھی اب ظلمت دور ہو گئی، ہر طرف نبی کے نور کی روشنی پھیل گئی ہے، اب مجھے عزت مل گئی ہے، اب مجھے عزت مل گئی ہے. اللہ اللہ. اور روایت میں آیا ہے کہ 3 دن تک کے کعبہ معظمہ آقا کی میلاد کی خوشی میں میرے آقا کے گھر کے طرف جھکا رہا. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ، وجد میں سارا زمانہ. کعبہ 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 بھی اگر چھوڑتا ہے وہ محمد عربی کے آنے کی خوشی چھوڑتا ہے. کائنات
کائنات کیوں نہ خوشی منائے کعبہ اللہ کا کعبہ جب جھوم کر محبوب کی یاد میں خوشی آتی ہے اور کیوں کعبے پر بھی احسان محمد کعبے پر بھی احسان محمد آقا آئے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کا نور جب ہے حضرت آمنہ خاتون کو بطن مقدس میں آیا ہے آپ کے شکم اطہر میں آیا ہے اللہ کی شان سے کہ شان کیا شان ہے بلکہ یہاں تک کہ شیخ عبدالحق حدیث دیوی فرماتے ہیں جس دن آقا کا نور اپنی ماں کے شکم میں آیا تھا اس دن عرب کے جانور عرب کے کون انسان نے جانور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہہ رہے تھے اے زمانے کے لوگوں اے جانوروں سب خوشی مناؤ محمد عربی آنے والے اللہ زمان خوشی مناؤ اللہ اے میرے پیارے محمد کریم کا نور حضرت آمنہ خاتون کے بطن مقدس میں آیا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے شکم میں میرے آقا کا نور آیا مجھے معلوم تک نہیں چلا مجھے پتا تک نہیں چلا مجھے معلوم نہیں ہوا لیکن فرماتی ہوں میرے جسم سے نور نکلتا تھا سبحان اللہ میرے جسم سے نور نکلتا تھا حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب میرے آقا کی جنم ہوئی میرے شکم میں ہوئی فرماتی ہیں میں جس چیز کو ہاتھ لگاتی اگر پتھر کو ہاتھ لگاتی پتھر موم ہو جایا کرتا سبحان اللہ پتھر موم ہو جاتا پتھر پہ قدم رکھتی فرماتی ہیں کہ پتھر میں میرے قدموں کے نیچے موم ہو جاتے اور اگر میں مٹی کو چھو دیتی مٹی سے کستوری اور مشک و عنبر کی خوشبو سبحان اللہ آخر کار اللہ رب العزت نے وہ وقت آ گیا 12 ربیع الاول 12 تاریخ آئی وہ رات آئی وقت ولادت 12ویں کی رات آئی جب 12ویں کی رات آ رہی تھی اللہ فرشتوں کو بھیج رہا تھا اللہ ملائکہ کو بھیج رہا تھا اللہ حور کو بھیج رہا تھا جب وقت ولادت اللہ میرے آقا جس وقت آئے کس وقت روایتوں میں آیا 4:20 صبح صادق اذان طلوع ہو رہی تھی ادھر میرے آقا کی جلوہ گری ہو رہی تھی میرے آقا آ رہے تھے اللہ میرے آقا جب آئے حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں اکیلے گھر میں تھی میرے قریب کوئی نہیں تھی میں نے ڈر محسوس کیا میں نے کہا دیکھا میرا گھر بھر گیا ہے حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ عبد مناف کی بڑی لڑکیاں میں نے وہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ڈر سا محسوس ہوا تب تک کسی نے کہا اے آمنہ گھبرا نہ بلکہ تجھے مبارک ہو آج تیرے گھر نبیوں کا نبی امام الانبیاء جلوہ گر ہونے والا ہے اور اللہ نے تیری خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے اور میں کوئی اور نہیں آدم کی بیوی حوا آئی دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کی آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کی سائے ہیں سبحان اللہ حضرت آمنہ خاتون کہتی میں نے دیکھا بڑی قد والی عورتیں آئی اس سے آگے بڑھ کر کہا آمنہ مبارک ہو پریشان نہ ہو آج امام الانبیاء تیرے جلوہ گر ہونے والے ہیں اور اللہ نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے اللہ دوسرے نے کہا آمنہ گھبرانا تجھے مبارک ہو امام الانبیاء آ رہے ہیں اور میں بنت عمران کی بیٹی عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں تیری خدمت کے لیے اور پھر تیسرے نے کہا میں ابراہیم کی اہلیہ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ آئی ہوں تیری خدمت کے لیے
کو بھیجا, اللہ نے حوروں کو بھیجا, اللہ نے بڑی بڑی مقدسات کو بھیجا. اب سنو سنو, دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں, رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. ایک اچھے کے خاطر, ایک اچھے کے خاطر, سب سے اچھے کے خاطر, ایک اچھے کے خاطر, ایک اچھے کے خاطر, سب سے اچھے کے خاطر. ارے اچھے اچھے آئے ہیں, اچھے اچھے آئے ہیں. کون کون اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آمنہ. آمنہ کے آنگن میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات وجد میں آ گئی اور میرے آقا پہ درود پڑھے. ہر طرف صلی علیہ کی دھوم ہے, وجد میں سارا آپ نے سنائی. آپ کو مبارک باد, آپ کو نبی کی آمد کی خیرات عطا فرمائے.